بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سوئٹزرلینڈ کے لگژری ریزورٹ کے بار میں دھماکے سے ہلاک افراد کی دوستو تعداد 40 ہو گئی ہے۔ کرانس مونٹانا کے لگژری ریزورٹ اسکی کے ایک بار میں زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد بار میں آگ بڑھ اٹھی تھی۔ اس واقعے میں تقریباً 40 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ پولیس کمشنر کا بھی کہنا ہے کہ بار میں آگ لگنے سے 40 افراد مارے گئے، تقریباً 100 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے والے 100 افراد میں سے بھی اکثر شدید زخمی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 1:30 پر سیاحت کے لیے مشہور اسکی ریزورٹ میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت نیو ایئر نائٹ منانے والے افراد کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی۔ ایران میں اتوار کے روز شروع ہونے والے مظاہرے پرتشدد رنگ اختیار کر چکے ہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار مارا گیا ہے۔ دارالحکومت تہران سے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد دوستوں پہلی سرکاری طور پر تصدیق شدہ یہ ہلاکت ہے۔ مظاہروں کے دوران پتھراؤ کے واقعات میں 13 پولیس اہلکار اور اس کے ارکان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران میں جاری مظاہروں کا آغاز تہران میں دکانداروں کی جانب سے مہنگائی اور معاشی جمود کے خلاف ہڑتال سے ہوا تھا، جس کے بعد یہ دیگر شہروں تک پھیل گئے۔ منگل کے روز کم از کم 10 جامعات کے طلباء یونیورسٹی کے طلباء بھی احتجاج میں شامل ہو گئے تھے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم لوگوں کے روزگار اور معاشی مسائل حل نہیں کرتے تو ہمارا انجام جہنم ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے 2025 بحرانوں کا سال ثابت ہوا۔ پاک بھارت فوجی کشیدگی، کرنسی کی کمزوری اور معاشی بے چینی نے بھارت کو مسائل کی زد میں رکھا۔ خود مختاری پر بھارت کو امریکہ، چائنا، روس سے تعلقات میں مجبور ہونا پڑا۔ 2025 میں امریکہ بھارت تجارتی معاہدہ کئی بار ملتوی ہوا۔ امریکی ٹیرف سے بھارت پر اقتصادی دباؤ پڑا۔ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا۔ پاکستان اور بھارت تصادم کا دیر پا نتیجہ امریکہ کی پالیسی میں واضح تبدیلی کی صورت میں سامنے آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا کریڈٹ لینا بھارت کی بڑی ناکامی رہی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں روپے کی گراوٹ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مزید معاشی بحران آگے نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ زہران ممدانی نیو یارک کے دوستوں پہلے مسلمان میئر ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں الیکشن سے پہلے نسلی تعصب کا بھی نشانہ بنایا تھا۔ تاہم الیکشن میں ریپبلکن امیدوار کی شکست کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ صرف زہران ممدانی کو مبارکباد دی بلکہ ان کے ساتھ مل کر نیو یارک کی بہتری کے لیے کام کرنے کا بھی یقین دلایا۔ بھارتی سیاستدان اور سماج وادی پارٹی کے رہنما سنتان پانڈے نے مودی سرکار کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے دوستوں انکشاف کیا ہے کہ پلوامہ حملہ بی جے پی کا رچایا ہوا ایک ڈرامہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2019 میں پلوامہ حملہ غیر ملکی یعنی کہ پاکستان کی طرف سے نہیں تھا بلکہ بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا۔ بی جے پی نے جھوٹ چھپانے کے لیے پلوامہ کی سازش کا ڈھونگ رچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ حملے میں استعمال ہوا RDX کہاں سے آیا۔ بغیر تحقیقات اور ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا مودی حکومت کی عادت بن چکی ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت والے ملک چائنا نے اپنی آبادی بڑھانے کے لیے نیا منصوبہ متعارف کروایا ہے۔ اس منصوبے کے بعد چائنا میں 1994 سے نافذ ایک بچے کی پیدائش والی پابندی اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ منصوبہ شادی سے متعلق خدمات اور بزرگوں کی دیکھ بھال کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے بھی مستثنی قرار دیتا ہے۔
یہ ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے جس میں والدین کی چھٹی بڑھانا اور نقد رقم جاری کرنا بھی شامل ہے۔ چائنا کے سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ چائنا کی آبادی لگاتار 3 سال سے کم ہو رہی ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ ہم روس کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق امن معاہدے سے صرف 10% کی دوری پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن معاہدہ 90% تیار ہے اور ہم بھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یوکرین کے خاتمے پر نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ضمانتیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ روس دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ یاد رہے دوستو کہ روسی فوج یوکرین کے تقریباً 20% حصے پر قابض ہے اور وہ اس معاہدے کے تحت یوکرین کے مشرقی ڈونباس پر مکمل کنٹرول چاہتی ہے۔ برطانیہ کی ملکہ کامیلا کا کہنا ہے کہ وہ ایک دن ٹرین میں سفر کے دوران کتاب پڑھ رہی تھی کہ اس دوران ٹرین میں موجود ایک اجنبی شخص نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ کامیلا نے بتایا کہ اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کی نصیحت یاد رکھی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوتا اتار کر اس شخص کو دے مارا اور مزاحمت کے بعد ٹرین سے اتر گئی۔ ملکہ برطانیہ کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی اور یہ واقعہ کئی سالوں تک ان کے لیے صدمے کا باعث بنا رہا۔ ابوظہبی نئے سال پر متحدہ عرب امارات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول میں تقریباً 12 روپے، ڈیزل میں 22 روپے کی کمی کی گئی۔ پیٹرول سوپر کی قیمت 2.53 فی لیٹر درہم ہو گئی ہے۔ دسمبر میں قیمت 2.70 درہم فی لیٹر تھی۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں طالبان نے درجنوں آلات موسیقی کے جمع کر کے نذر آتش کر دیے۔ طالبان اہلکاروں نے جلال آباد شہر میں کارروائی کے دوران 86 موسیقی کے آلات ضبط کیے جنہیں ایک مشترکہ کمیٹی کی موجودگی میں جلا دیا گیا۔ افغان طالبان نے ملک کے شمال مشرقی صوبے تخار میں بھی ایک نجی تقریب میں موسیقی بجانے کے الزام میں کم از کم 25 افراد کو حراست میں لے لیا۔ افغانستان میں دوستو اب موسیقی پر سخت پابندیاں عائد ہیں جن کے تحت عوامی تقریبات، شادیوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات اور متعدد عوامی مقامات پر موسیقی حرام ہے، ان پر پابندی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت کے 11ویں سال میں ملک کی سمت میں گیا ہے اور عام لوگوں کو کیا ملا ہے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ 2025 کی رخصت ہوتے ہوئے بھی عوام کے سامنے روزگار، مہنگائی، جمہوری حقوق، ماحولیات اور سماجی تحفظ جیسے بنیادی سوالات جوں کہ توں کھڑے ہیں۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ ملک کی کل دولت کا تقریباً 40% حصہ صرف 1% لوگوں کے پاس موجود ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے سماجی اور معاشی خلیج مزید گہری ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کام کرنے والی 37 بین الاقوامی تنظیموں کے لائسنس 200 منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ غزہ میں کام کرنے والی یہ 37 تنظیمیں نئی رجسٹریشن قوانین کے تحت طے شدہ شرائط پوری کرنے میں ناکام ہیں۔ طالبان حکومت کی سخت گیر اور غیر جمہوری پالیسیوں کے باعث افغانستان کو عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تنہائی کا دوستو سامنا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی ممالک نے افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات محدود یا معطل کر دیے ہیں۔ برطانیہ، ترکیہ اور ناروے کے بعد اب جاپان نے بھی افغانستان کا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرست کا بھی تبادلہ 1 جنوری کو کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات کی فہرست بھی ایک دوسرے کے حوالے کر دی۔ دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان یمن کے تنازع کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو الگ ملک تسلیم کرنے کے اقدام کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ 18 سال سے کم عمر نکاح پر پابندی قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ گھریلو تشدد کے خلاف جو قانون پاس ہوا وہ بھی قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، مارکہ حق کے بعد مارکہ ترقی کے لیے اب کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اڑان پاکستان کے لیے 100% بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ضروری ہے، ملک میں شرح خواندگی کو 90% کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی ایمرجنسی کے ذریعے جہالت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر سیف اللہ کا کہنا ہے کہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہی نہیں۔ سیف اللہ نے الزام عائد کیا کہ ہمارے ہی بندوں نے حکومتی افراد سے مل کر مجھ سے کمیٹی چیئرمین شپ چھینی۔ سیف اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے بدترین حالات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ نہیں دیا۔ کون سا پارٹی کا رہنما ہے جو استعفیٰ دے کر گیا اور پھر واپس پارٹی میں آ گیا؟ فواد چودھری، عمران اسماعیل پارٹی میں واپس نہیں آ رہے، اون عباس کیسے آ گیا؟ اب بھی فردوس شمیم نقوی کوشش کر رہا ہے کہ اسد عمر پارٹی میں واپس آ جائے۔ راولپنڈی میں ہولی فیملی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے نومولود زندہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ والدین نے بچے کے زندہ ہونے کی تصدیق کی تو بچے کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچے کی پیدائش گزشتہ روز ہوئی تھی، بچے کی حالت خراب تھی۔ بچے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر ڈاکٹرز نے میت لواحقین کے حوالے کرنے کی بھی تصدیق کی۔ والدین نے دوستو جب بچہ وصول کیا تو اس کی سانس چل رہی تھی، آکسیجن ماسک لگے بچے کو سانس لیتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچہ لیزرس سنڈروم کا شکار تھا جس میں سانس مدھم ہو جاتی ہے۔ معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ جہاں دوستو پاکستان میں ہسپتالوں یا بہت سی جگہوں پر لاپرواہی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہیں گلوبل اکنامک گیلپ سروے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو معیشت اور امن کے حوالے سے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ سروے کے مطابق پاکستان نے 2026 کے آغاز پر اقتصادیات اور امن کے حوالے سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ 60 ممالک میں کیے گئے گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے، یہ عالمی اوسط 24% سے بھی نمایاں طور پر بلند ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ 52% پاکستانیوں کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا۔ امن کے حوالے سے بھارت میں یہ شرح صرف 26% دوستو ہے۔ یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔